چلے گا باب الوضو من الطور. ہاں طور کا معنی تانبے کا برتن یا یہ ہے کہ لوٹا یا تست برتن سے آپ کا وضو بنانا. ٹھیک ہے. سند وہی ہے کہ عمرو بن یحییٰ اور یحییٰ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ وہ عمرو اپنے والد یحییٰ سے نقل کر رہا ہے اور یحییٰ وہ اپنے چچا چونکہ یحییٰ کے والد ہے عمارہ اور عمارہ کے بھائی تھے عمر اور دونوں کا ابا ہے ابو حسن جو آپ کو بتا چکا ہوں. قال کان امی یکثر من الوضوء میرے اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ چچا وہ کثرت سے وضو بنایا کرتے تھے. فقال لعبداللہ بن زید وضو کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق تھا. فقال لعبداللہ بن زید اخبرنی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ. اور یکثر کا ایک معنی لوگوں نے یہ بھی کیا کہ پانی زیادہ خرچ کرتے تھے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وضو کے ساتھ کثرت سے وضو بناتے تھے وضو کے ساتھ خاص تعلق تھا. فقال لعبداللہ بن زید تو یہاں بالکل وضاحت آ گئی کہ میرے چچا حضرت یحییٰ کہہ رہے کہ میرے چچا وہ حضرت عمر اس کا نام ہے وہ کثرت سے وضو بناتے تھے یا یہ ہے کہ پانی زیادہ استعمال کر. فقال عبداللہ بن زید حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ اخبرنی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ حضرت کو دیکھا کیسے وضو بنا رہے تھے. فدعا بطور من ماء یہ ترجمۃ الباب ہے. پانی برتن کا منگایا فرماتے برتن پانی کا منگایا. فکف علی یدہ اپنے ہاتھوں پر ڈالا. فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل یدہ فی الطور فمزمز واستنثر ثلاث مرات پھر ہاتھ داخل کر دیا برتن کے اندر تانبے کے برتن میں. فمزمز واستنثر ثلاث مرات من غرفۃ واحدۃ ایک ہی چلو سے. ثم ادخل یدہ فاغترف بهما پھر ہاتھ داخل کر دیا اور دونوں ہاتھوں سے پانی لے لیں. فغسل وجهه ثلاث مرات چہرے کو دھویا. ثم غسل یديه الى المرفقین مرتين ثم اخذ بيده پھر پانی ہاتھ میں. فمسح راسه سر کا مسح کیا. فادبر بيده واقبل ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے گئے. ثم غسل رجله فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء برتن پانی کا منگایا. فأتي بقدح بڑا پیالہ لایا گیا رحراح جو کھلا تھا. رحراح کا معنی وسیع اور واسع کھلا. فيه شيء من ماء اس میں پانی تھا. فوضع اصابعه فيه انگلیاں اس میں رکھی. قال انس فجعلت انظر الى الماء میں پانی کو دیکھ رہا تھا. ينبوع من بين اصابعي آپ کی انگلیوں سے پھوٹ رہا تھا پانی یہ کہ بہہ رہا تھا. قال انس حضرت انس فرماتے فحضرت من توضأ ما بين 70 الى 80 جن لوگوں نے وضو بنایا ان کا اندازہ کیا میں نے. فحضرت تو اندازہ لگایا من ان کا کہ توضأ جنہوں نے وضو بنایا ما بين 70 الى 80 70 سے لے کر کے 80 تک. چلیے گا بالمد مد ہوتا ہے مد یہاں مد لکھا ہوگا مد پڑھو. ہاں ہاں یہ بس ترمذی میں اور ابو داؤد میں دونوں میں آپ کے سامنے گزری ہے کہ ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے بالاتفاق. اور لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کو والا کرے مد کی اور سا کی اصل یہ ہے کہ سا کتنے رتل کا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ فرق ہے. 5 ارطال و ثلث رتل جمہور کے ہاں. ہمارے ہاں اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ 4 سا 8 یہ ہے کہ 8 ارطال کے ہوتے ہیں. 1 سا 4 ارطال کے ہوتے ہیں. باقی بالاتفاق 4 مد آتے ہیں. یہ مسئلہ ترمذی میں اس پر مناظرہ وغیرہ سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں. مانا بتاتے ہیں کہ باب الوضوء بالمد مد سے وضو کرنا اور 1 سا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا کے مقدار آپ غسل فرماتے تھے. اور اصل مسئلہ ترمذی میں آپ نے پڑھا کہ وہ قدر ما یکفی الانسان پانی اتنا استعمال جس سے کفایت ہو جائے. بعض ظاہر ہے کہ موٹے موٹے لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ 1 سا سے کہاں وہ ان کا گزارا ہو جائے تو اور بعض لوگ طریقے سے پانی استعمال کرتے ہیں بعض کو طریقہ نہیں. اصل مقصد تو ہے کہ غسل ہے اصالت الماء ہے اور اللہ آپ کا بھلا کر غسل کرنا ہے وضو بنانا ہے تو جتنے مقدار کافی ہو. لیکن پانی کم خرچ کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت 1 مد سے وضو بناتے تھے اور 4 امداد یعنی 1 سا سے آپ غسل فرماتے تھے. وبه قال یہ امتحانی جگہ ہے لیکن ترمذی میں تفصیل اور ابو داؤد میں مناظرہ بھی آپ کو بتا دیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف کے دیگر دلائل بھی وہ سارے آپ کو دیکھنے ہوں گے. وبه قال حدثنا ابن من قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابن جابر قال سمعت انس يقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يغسل او قال كان يغتسل غسل فرماتے تھے بسائے 1 سا سے. 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں تو الى 5 امداد 5 مدوں تک کبھی کچھ زیادہ استعمال کیا. ويتوضأ بالمد
ایک مد سے وضو بناتے تھے. چلیے گا. عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان عبد الله بن عمر سال عمر وان عبد الله ابن عمر ابن صفت بنے گا عبد کے لیے, اللہ کے لیے نہیں بنے گا, اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. ابن عمر, ہاں عبداللہ ابن عمر. چلیے گا. ہاں وان عبد الله بن عمر سال عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيء سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تساله غيره. وقال موسى بن عقبة اخبرني ابو النضر اخبرني دے پتریا اخبرني ابو النضر ان ابا سلمة اخبره ان سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. یہاں مسئلہ الخفین کا مسئلہ شروع کر رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما قلت بالمسائل الخفین حتی جاءنی مثل ضوء الصبح, صبح کی روشنی کی طرح. اور امام حضرت حسن بصری کا قول آپ کو بتایا ما قلت بالمسائل الخفین حتی جاءنی مثل ضوء النہار, جیسے کہ دن نصف النہار کی جو روشنی ہوتی ہے اس طرح یہ کہ مسائل الخفین کی روایت تواتر سے ہے. لہذا الزیادت بہا علی کتاب اللہ, کتاب اللہ پر اللہ آپ کو بھلا کرے, زیادتی ان سے درست ہے جب تواتر کے درجے میں یہ روایت ہے. اس وجہ سے الرجلان اذا کانتا مکشوفتین و عاریتین, جب کھلے ہوں اور ننگے ہو پاؤں تو پھر یہ کہ موصولتین ہوں گے. اور یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے اذا کانتا مخفوفتین, جب خفین میں ہوں تو تم سہان ان کو مسح کیا جائے گا. اور اس میں مخالفت کسی کا نہیں ہے سوائے رافضیہ اور شیعوں کے. قبح اللہ وجوہہم ولعنہم وجعلہم قردۃ وخنازیر. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بالکل یہ حضرت کے الفاظ ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے غنیۃ الطالبین کے اندر ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. قبح اللہ وجوہہم, قبح اللہ الرافضۃ, خدا ان کو تباہ کر دے. حضرت جی سخت ان کے خلاف ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی نے غنیۃ الطالبین آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے بدترین قسم کے لوگ اور بدبودار قسم کے کافر وہ رافضی. کافر تو بہت ہے دنیا میں لیکن یہ بدبودار قسم کے ہیں. جی مولانا باقی مسئلہ یہ ہے کہ وَأَرْجُلِكُمْ والی جو قرات ہے اس کے 6-7 جوابات آپ کو دے چکا ہوں. امتحانی جگہ ہے, شیعوں کے جوابات سارے آپ کے سامنے, ان کی نحوی ڈھکوسلے ان سب کا جواب ترمذی ابو داؤد میں گزر چکا آپ کے سامنے. باب المسح علی الخفین وبه قال حدثنا اسبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص. آپ حضرات دیکھو ابو سلمہ اور یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص, ان دونوں کے درمیان میں عبداللہ ابن عمر کا واسطہ ہے. آگے ایک سند اور نقل کر وقال موسیٰ بن عقبۃ اخبرنی ابو النضر ان ابا سلمۃ اخبرہ ان سعدا. یہاں ابو سلمہ اور سعد کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا, دونوں سندوں میں یہی فرق ہے کہ ابو سلمہ اور یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے درمیان عبداللہ بن عمر کا واسطہ ہے ابو النضر والی روایت کے اندر ہے. اور یہ دوسری روایت کے اندر ابو النضر جو بتاتے ہیں ان ابا سلمۃ اخبرہ ان سعدا فقال عمر الى آخری, یہاں واسطہ نہیں ہے سعد اور عبداللہ اس میں ابو سلمہ کے درمیان میں. چلیے گا چلیے صبر کرو. ان ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح الخفين وان عبد الله بن عمر سال عمر, اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا عن ذلك اس بارے میں کہ مسح الخفین کے بارے میں. فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي. بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص جب آپ کو نبی سے کوئی حدیث بیان کرے فلا تسأل عنه غیرہ, کسی اور سے نہ پوچھو کیا کہنا سعد کا. اس لیے کہ جب کوفہ ان کو بھیجا اور کوفہ میں جب یہ نماز پڑھا رہے تھے, سمجھ رہی میں ہے کہ نماز وہاں کوفہ کے عامل بنا, تو پھر کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ سعد صحیح نماز نہیں پڑھا رہا ہے. سعد بن ابی وقاص حضرت عمر نے بلایا کہ یہ لوگ نعمت کی قدر جب نہیں کر رہے تو اس کو بلایا. فرمایا کہ یا سعد و قد شکا کرنا سو, لوگوں نے آپ کی شکایت کی حتیٰ فی الصلاۃ, نماز کے اندر میں بندے بھی بھیجے حضرت عمر نے, جاؤ انکواری کرو, تحقیق کرو. کوفہ میں گئے, ادھر پوچھا ادھر پوچھا ادھر پوچھا ادھر پوچھا. لوگوں نے کہا سعد کا کیا کہنا, سعد کا کہنا کیا ہے, سعد تو محمد کے یادگار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے تعریفیں کی. ایک بوڑھا سا جس کے جان اسامہ نام تھا, اسامہ سمجھے, فرمایا کہ لا یعدل فی القضیہ ولا یقضی بالسویہ, لا یعدل فی القضیہ, فیصلوں کے اندر عدل کام نہیں کرتا, ولا یقضی بالسویہ. سمجھ صحیح میں ہے کہ نہیں ہے, ولا
ولا یقضی بالسویہ، برابر برابر تقسیم بھی نہیں کرتا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ تقسیم بھی نہیں کرتا۔ اور ولا یخرج فی السریہ، جہاد میں نکلتا بھی نہیں ہے، جہاد میں نکلتا نہیں ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ بھی نہیں کرتا، اور برابر شرابر تقسیم بھی نہیں کرتا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو پتہ چلا، فرمایا کہ اللہم اطل عمرہ، اللہ عمر اس کی طویل کرنا، مارنا نہیں اس بوڑھے کو، اس کی عمر طویل کر، وعرض للفتن، خدا اس کو فتنوں کا نشانہ بنا دینا، پوری دنیا اس کو دیکھیں۔ تو بوڑھا تو پہلے سے بوڑھا تھا، دانت بھی گر گئے، آپ سمجھ رہے ہیں، دانت بھی گر گئے۔ عبد الملک ابن مروان کے زمانے تک بھی یہ زندہ تھا، اور چھوکرے چھوکرے جہاں سے گزرتے تھے ان کو ہاتھ لگاتا تھا، اور لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی اس سے بڑی رسوائی کائنات میں کیا ہو سکتی؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہے اللہ اللہ، خدا جب کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اس کو۔ حضرت سعد کو کہا کہ یا سعد میرے پیارے بھائی، لوگوں نے آپ کی شکایت کی ہے۔ فرمائے شکایت کرے یا نہ کرے، لا آلو مقتدیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم نماز میں کوئی کمی نہیں کروں گا، جیسے محمد کو دیکھا اسی طرح پڑھوں گا۔ سمجھتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ اکبر، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ہے، آپ سے یہی امید تھی، سمجھے؟ ذاک الظن بک یا سعد، سعد آپ کے ساتھ یہی میرا نیک گمان تھا۔ کیا کمال کیا آپ نے، ذاک الظن بک یا سعد۔ اس کا ترجمہ ہمارے بلوچ لوگ فارسیوں نے بڑا پیارا اچھا ترجمہ ہے۔ انکار از تو میں آید و مردان چنین کنند، انکار از تو میں آید و مردان چنین کنند، یہ کام آپ جیسے بہادروں سے ہوتا ہے، شجاع غیرت مند لوگوں سے، اور مرد کرتے ہی ایسے ہے کہ واہ سعد، یہ جملہ آپ کہہ سکتے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اور 14ویں صدی کا ملا نہیں کر سکتا، محمد کا شاگرد کر سکتا۔ ذاک الظن بک یا سعد، اس کا ترجمہ زبردست کیا ہمارے فارسی والوں نے اور ہمارے بلوچوں نے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ انکار از تو میں آید و مردان چنی، برحال میں نے عرض کیا کہ بڈھے نے شکایت کی، باقی کسی نے شکایت کی۔ تو اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا عبد المتین کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب فارغ ہو جاؤ کسی مسجد میں جاؤ، بوڑھے اگر راہ راست پر ہے ٹھیک ہے سبحان اللہ، اور اگر راہ راست پر نہیں ہے تو بوڑھوں کے ساتھ دماغ خوری نہ کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس بڑھاپے میں ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ مہربانی کر کے ان کو جلدی بلا لے، بس بوڑھوں کو کیا کر دے جلدی، یا ان کو ہدایت دے دے بصورت دیگر، ان کو اللہ جلدی ایمان کے حالت میں اس دنیا سے لے جا۔ فرمائے محنت کرو، نوجوانوں کے ساتھ کرو۔ آپ سن رہے نہیں سن رہے؟ آپ فارغ ہو جائیں، نوجوان بوڑھے آپ کی جمعے کی تقریر میں بوڑھے آئیں گے یا چھوٹے بچے آئیں گے، شور کریں گے طالبان زندہ باد، سمجھ رہی ہوئی، مولانا فضل الرحمان زندہ باد، اس سے ہوگا کیا؟ چھوٹے بچے جہاد کریں گے، یا یہ کہ بوڑھے؟ ایک بوڑھے کے لیے ایک چارپائی لے لو اور 4 بندے لے لو جو اس کو اٹھائے، پھر وہ جہاد کرے گا چارپائی پر۔ اس لیے نوجوانوں کو چھوڑو نہیں، نوجوانوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو، جیسے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ آخر میں فرمایا کہ نوجوان علماء نے میرے ساتھ نہیں دیا، کالج والے یونیورسٹی والے آپ ساتھ دے دیں، حقیقت ہے۔ سمجھ، زکوٰۃ کا مال کھا کر کے مولوی بہت کم ہی، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ یہ کرتے ہیں۔ یہ جی سعد پر اعتماد تھا۔ فرمائے میرے بیٹا عبداللہ ابن عمر کو کہہ رہا ہے کہ اذا حدثک شیئا، جب کوئی حدیث آپ کو بیان کرے، سعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، فلا تسألن غیرہ، وقال موسیٰ بن عقبۃ اخبرنی ابو النضر ان ابا سلمۃ اخبرہ سعد ان الاخر، فقال عمر لعبداللہ نحوہ، یہاں میں نے عرض کیا کہ واسطہ عبداللہ ابن عمر کے نہیں۔ وبہ قال حدثنا ابن خالد الحراني قال حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن زبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لحاجتی، حضرت قضاء حاجت کے لیے نکلے، فاتبعوا المغیرة بعداوة فيها ماء، حضرت مغیر اس کے پیچھے لگے برتن لے کر کے جس کے اندر یہ کہ پانی تھا، فصب علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالتا تھا، حین فرغ من حاجتی، جب فارغ ہو گئے قضاء حاجت سے وضو بنا، فتوضا، اپنے وضو بنا، ومسح الخفین، ظاہر ہے کہ لوٹے کی حیثیت بھی نہیں ہے اس کی، لوٹے سے آپ نے ایسے کر دیا، ہاتھ پہ پانی ڈال دیا۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ برتن مشکی سے ہوتا ہے، مشکی سے
کوئی اس میں اگر پانی ڈالنا، استاد جی کو وضو کرا دینا کسی بزرگ کو، یا پانی دے دینا کہ وہ خود وضو کریں، تو یہ دونوں صورتیں آپ سے عرض کیا کہ باب الرجل یوضع صاحبہ، اپنے ساتھی کو آدمی وضو کراتا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، سمجھے۔ تیسری صورت اس کے اعضاء کو ملنا اور اعضاء کو دھونا، اس میں مسئلہ ہے، سمجھے۔ اس میں بھی اگر عذر ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن عام حالات میں کراہیت ہے۔ وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شيبان بن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خفین پر مسح فرماتے ہیں۔ وتابه حرب وابان ان يحيى، یہ حضرت شیبان تدلیس کرتا رہتا ہے، حضرت شیبان کے مطابق ہے، حضرت شیبان نے بھی یحییٰ سے نقل کے، یہ دو بندے اس کے حرب اور ابان، یہ دونوں یہ بھی نقل کرتے اللہ کو اور یحییٰ سے، جیسے کہ شیبان۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن ابي قال رايت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على امامته وخفيه، حضرت کو دیکھا کہ پگڑی پر آپ مسح فرما رہے تھے۔ آپ سے عرض کیا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ ظاہریہ کا مذہب یہی ہے کہ پگڑی پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ باقی آپ کو میں نے بتا دیا کہ حضرت مغیرہ کے عام روایت کے اندر پگڑی کا ذکر نہیں ہے، تقریباً 60 کے لگ بھگ بتاتے مختلف طریقوں سے روایتیں، امام اس میں نہیں ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ آپ کو بتا دیا تھا کہ بھئی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، ظاہر ہے کہ با کا مطلب یہ ہوتا ہے الصاق کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ با اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ ما قبل والا فعل ٹچ ہو، تو ما قبل والا فعل مسح ہے، اور مسح کہتے امرار الید المبتلۃ علی الراس، بھیگا ہوا اور تر ہاتھ کو سر پر گھما دینا۔ اب الماسح علی الامامت، پگڑی پر مسح کرنے والا لا یسمى عرفا ماسحا علی الراس، سر پر مسح کرنے والا اس کو کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو اس لیے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایتیں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ روایتیں متروک ہیں کتاب اللہ کے مقابلے میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت مغیرہ کی روایت میں یہ بھی ہے فمسح علی ناصیتہ، پیشانی پر یعنی سر کے اگلے حصے پر، مقدار المفروض، مقدار فرض وہو ربع الراس، اس پر آپ نے مسح کیا تھا۔ اب آگے طبعاً پگڑی پر ہاتھ لے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ آپ سے عرض کیا تھا کہ پہلے وضو تھا، یہ وضو علی الوضو پہ اگر پگڑی پر مسح کرے۔ چوتھا مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ لہذا لاصحاب الاعذار، اصحاب اعذار کے لیے یہ روایت ہے۔ اڑے جانے دا پترا کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ ہے جی مسئلہ۔ یمسح علی امامتی وخفہ وتابع معمر ان یحییٰ، یہاں اوزاعی کی مطابقت نقل کی مولانا، پہلے یہ تھا کہ اس میں شیبان کی مطابقت، اب اوزاعی کی۔ وتابع معمر ان یحییٰ نبی سلمۃ بن عمرو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاخی باب اذا ادخل الرجل وهما طاهرتان، یہ مسح الخفین کی شرائط میں سے ایک شرط۔ باقی پگڑی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عام پگڑی پر اجازت نہیں دیتا، وہ بھی کہتے ہیں کہ پگڑی یعنی وہ علی طراز العرب، عرب کی طریقہ پر بندھا ہوا ہو، اور آپ سے عرض کیا کہ تہنیک حنق یہاں سے ایک پیچ اس کا لے جا کر کے مضبوط باندھتے ہیں، اس کے اوپر پھر خود پہنتے تھے، خود جس کو کہتے ہیں مغفر، اور مغفر کا ترجمہ آج کے زمانے میں مغفر کا بہترین ترجمہ ہے ہیلمٹ، یہ جو آپ کے موٹر سائیکل والے پہنتے ہیں ہیلمٹ، یہ تاکہ آپ کے سر پر کوئی تلوار نہ مارے، وہ اس قسم کا ہوتا تھا۔ تو وہ شرائط ہوں گے تو پھر امام احمد بھی عام پگڑی پر اجازت نہیں دیتا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ موزم پر آپ مسح کر سکتے، مسافر ثلاثۃ ایام ولیالہن، اور مقیم یوم ولیلۃ، لیکن بشرطے کہ مکمل وضو آپ بنائیں، پاؤں کو دھوئیں، اور پھر یہ کہ آپ ان کو داخل کریں اس میں موزوں کے اندر خفین میں داخل کریں، اس کے بعد آپ مسح کریں گے یوم ولیلۃ یا ثلاثۃ ایام ولیالہن جب کہ آپ مسافر ہوں۔ لیکن حدث اصغر میں مسح کریں گے، حدث اکبر اگر آپ کو لاحق ہو گیا تو ان کو نکالنا ہے۔ باب اذا ادخل الرجل وهما طاهرتان، یعنی خفین کے استعمال کے لیے ایک شرط بھی بتا رہے ہیں، یہ شرط ہے کہ آپ پاؤں کو طہارت کے حالت میں داخل کریں۔ وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبي قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر میں حضرت کے ساتھ تھا، فأهويت، میں نے ارادہ کر دیا لأنزع خفيه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خفین کو نکالوں اور آپ تاکہ اپنے پاؤں کو دھوئیں۔
فقال دعہما، فرمایا کہ مغیرہ ان کو چھوڑ دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، یہ ترجمۃ الباب ہے، طہارت کی حالت میں میں نے پاؤں میں ان کو داخل کیا، پاؤں کو داخل کیا موضوع کے اندر، یہ طہارت کی حالت میں، اس لیے فمسح علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے یہ مسح کر دیا۔ باب من لم یتوضأ الا من الشاة والسویق، فرماتے کہ بکری کے گوشت اور والسویق کے ستو بھی اسی طریقے پر آگ پر اس کو پکاتے گندم کو، پھر اس کے بعد پیستے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ان السویق مما مست النار، سویق بھی مما مست النار ہے، اور لحم الشاة جس کو آپ کباب بنا کر کے یا پکا کر کے آپ کھائیں، یہ بھی مما مست النار۔ مسئلہ آپ کے سامنے ترمذی میں، ابو داؤد میں، دونوں میں گزرا ہے کہ دور اول میں صحابہ میں اختلاف تھا، لیکن اب یہ اختلاف ختم ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ما مست النار ناقض وضو نہیں ہے، یہ جنیدہ پتریا حضرت بھی اسی کو بتاتے، 2-3 ابواب میں اس مسئلے کو تقسیم کیا کہ ما مست النار۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان الوضوء قد کان مما مست النار، ما مست النار سے وضو تھا لیکن ثم نسخ، یہ منسوخ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ توضؤوا مما مست النار انہ محمول علی الاستحباب، یہ استحباب پر محمول ہے۔ تیسرا مسئلہ توضؤوا مما مست النار محمول علی الوضوء اللغوی، وضوء لغوی پر، یعنی ہاتھ دھو اور اسی طریقے پر کلی کرو۔ چوتھا مسئلہ آپ کو بتایا کہ توضؤ مما مست النار یا مما انزجت النار یا مما غیرت النار، جو روایتیں آتی ہیں توضؤ مما مست، ھذا للخواص کامثالکم، جیسے کہ آپ لوگ خواص بیٹھے ہوئے، خواص کے لیے یہ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عوام کے لیے نہیں۔ پانچویں بات، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ما مست النار کے کھانے سے طہارت ختم نہیں ہوتی، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو اخص مطلقاً ہے، طہارت عام مطلقاً، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وضو وضعتن سے، وضعت کا معنی روشنی، چمک دمک کے، جب آداب اور شرائط بسم اللہ پڑھ کر کے آپ بنائیں گے وضو تو یہ وضو ہوگا، اور ویسے جیسے کٹک کا پڑک کا بارش ہو گئی، آپ دھل گئے، غسل بھی ہو گیا، وضو آپ کے، یہ طہارت ہو گئی، یہ طہارت ہے۔ نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے۔ ما مست النار کے کھانے سے طہارت ختم نہیں ہوتی، اگرچہ وضو یہ ہے کہ ختم ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وضو ختم ہوتا ہے، اس وجہ سے طہارت باقی ہے، اور نماز کے لیے طہارت ضروری، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور چھٹی بات یہ ہے کہ توضؤ مما مست النار، یہ وضو علی الوضو بلکہ طہارت علی الطہارت ہے، فلا تگڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چلے گا، جتنا زیادہ لکھو گے قاری حنیف اتنا یہ ساری ترمذی کی باتیں ہیں، ابو داؤد کے آپ کو بتا چکا۔ باب من لم يتوضأ الا من الشاة والسویق واکل ابو بکر وعمر وعثمان لحما فلم يتوضؤوا، ابو بکر و عمر عثمان نے بھی گوشت کھایا، فلم يتوضؤوا، اور انہیں یہ کہ وضو نہیں بنایا۔ امام ابو داؤد نے ایک زبردست قاعدہ بیان کیا ہے، جہاں پر کتاب و طہارت ختم ہوگی وہاں پر امام ابو داؤد نے زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کی 2 حدیثیں آپس میں ٹکرائے جائیں تو فرماتے کہ اس وقت رجوع الی ما عمل به الصحابہ، صحابہ کے عمل کو دیا ہے۔ اب روایتیں دونوں قسم کی ہے کہ ما مست النار سے وضو بناؤ نہیں بناؤ، دونوں روایتیں آگئے۔ فرمایا کہ اب نرجع الی ما عمل به اصحاب رسول اللہ، نبی کے عمل، صحابہ کے عمل کو دیکھیں، صحابہ کا عمل یہی، ابو بکر عمر عثمان گوشت کھایا انہوں نے، فلم یتوضؤ، وضو نہیں بنایا۔ یہ امام ابو داؤد کے اس اصول کی طرف ہے، اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کی 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ تعامل صحابہ کیا ہے۔ ویسے بھی تعامل امت، التعامل حجت یجب العمل بها، قواعد الفقہ میں آپ پڑھیں گے، سمجھ رہی ہیں کہ تعامل میں تعامل صحابہ، یا آپ نے ہدایت ثالثہ میں پڑھا، پچھلے سال آپ نے پڑھا، ما رآہ المسلمون عند اللہ حسن فهو حسن وما رآہ کبیھا فهو کبیھ۔ المسلمون میں معرف باللام سے مراد صحابہ مراد ہے، نہ زہری مراد ہے، نہ مینگل مراد ہے، نہ کاکڑ مراد ہے، نہ چکزئی مراد ہے، سمجھ رہی ہیں کہ ما رآہ المسلمون سے اللہ آپ کا بھلا کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، پٹھان کو اللہ نسوار بیچنے کے بعد مقرر کرے، بلوچ بکریاں چرائے، بیوقوف قسم کا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس سے وہی مراد ہے، چلیے گا۔ وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ لَحْمًا فَلَمْ يَتَوَضَّأْ، خلاصہ یہ نکلا کہ عمل الصحابہ رافع الخلاف ہے، بولو عمل صحابہ کیا ہوا؟ رافع الخلاف، من بین الناس، لوگ اب اختلاف ختم ہو گیا کہ ما مست النار ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، صحابہ نے اس کو ختم کر دیا، فلا تو گڑگڑو گڑ نہ کرو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن سلمان عن ابن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاة ثم صلى، اشانے کا گوشت آپ نے تناول فرمایا، یہ پکتا بھی جلدی ہے اور لذیذ بھی ہوتا ہے، ثم صلى ولم يتوضأ، پھر آپ نے نماز پڑھی اور اپنے وضو نہیں بنایا۔
وبه قال حدثنا ابن نكير قال حدثنا ابن نكير عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن أمية ان اباه اخبره انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يهتز من كتف شاة، بکری کے شانے کے گوشت کو آپ کاٹ کاٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ کھا رہے تھے۔ چھری سے کاٹنے کی بھی اجازت ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ چھری سے کاٹنے کی بھی اجازت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحس اور نع، سمجھے؟ نحس اور نحش، انتہاش اور انتہاس، انتہاش اور انتہاس، دانتوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھائے، چھری استعمال بھی نہیں کیے اور چھری استعمال کیے۔ گوشت جب ہندوستانی پکائیں، سندھی پکائیں تو پھر چھری کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہی میں؟ پھر ہاتھ سے بھی اس طریقے پر ہو۔ اور گوشت جب مینگن لوگ پکائیں تو بالکل وہ نیم پختہ ہوتا ہے، وہ پکا ہوا نہیں ہوتا۔ عرب بھی گوشت کو گلاتے سڑاتے نہیں ہے، اس میں کہتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ ہاں ملنگو، طاقت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کو گلاؤ سڑاؤ نہیں۔ پٹھان لوگ بھی زیادہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، خیبر پختون والے، باقی کیا کہنا کوئٹہ والوں کا، پشین والوں کا، کیا کہنا ان ظالموں کے روسٹ کا، سمجھے؟ پشین اور کوئٹہ والوں کے روسٹ اور پشین اور کوئٹہ والوں کی چائے کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن خیال کر لینا، موقع ہوتا ہے گوشت کا چاہے تو میرے نبی نے چھری بھی استعمال کی ہے، نہیں ہے گلا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ اب ہمارے حضرت جی کو، ہمارے قربان جاؤں سلیم اللہ تیرے قبر کی مٹی پہ، سمجھے؟ ہمارے حضرت جی یہ چمچ سے کھانے کے سخت مخالف تھے۔ چمچ ممچ جو ہے وہ بالکل نہیں چھوڑتا، چاول ہے، کھانا ہے، چمچ سے جیسے کہ ہم لوگ کھاتے ہیں، حضرت جی اس کی اجازت نہیں دیتے، سخت غصہ ہوتا تھا، سمجھے؟ تو اسلام آباد میں وہ ساتھی بھی اب اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت کا بڑا وہ ہے، یعنی بہت گرویدہ انسان، لیکن استاد شاگرد کی بے تکلفی ہوتی ہے۔ حضرت جی کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد اس نے لایا آئس کریم لایا، لیکن آئس کریم وہ جمی ہوئی نہیں تھی، وہ جمی ہوئی نہیں تھی، یعنی سائل سیال قسم کی۔ اب اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انگلیوں سے کیسے اس کو وہ کریں گے، یعنی کچھ یہ کہ وہ انگلیوں پہ اتنا آتا بھی نہیں ہے اور وہ گل گئی تھی کچھ، اس طرح اس نے بنایا کہ زیادہ گاڑھا نہ ہو نا، اب انگلیوں پہ آ بھی نہیں رہی ہے آئس کریم۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ ارے بھائی چمچ تو لاؤ، چمچ۔ فرمایا حضرت آپ چمچ کے مخالف ہے، ایسے ہی کھا لو۔ فرمایا کہ حضرت ایسے ہی کھا لو، وہ بھی بڑا حرکت ہی ہے۔ تو حضرت جی بہت ہنسے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ تو نے بدلہ لے لیا نا ہم سے، میں جو سلیم اللہ تم لوگوں کو اس طرح آپ نے بدلہ مجھ سے لے لیا، بڑے لوگ ہیں قربان جاؤں، سمجھے بھائی؟ یہ تو ہوتا رہتا ہے مسئلہ سے۔ لیکن حضرت جی کی بات بھی صحیح تھی، یہ جو گوشت کھاتے نا کباب کیے، اب اس میں لگاتے کانٹے لگائیں، تو اگر آپ انگلی لگائیں گے نا ہاتھ، تو انگلیاں آپ کو بتائیں گے کہ یہ بہت گرم ہے، اس کو منہ پہ نہیں رکھنا، تو ہماری زبان کو جلا کر کے راکھ کر دے گا۔ انگلیاں یہ بتاتی، آرڈر دیتی ہے، پہلے سے اطلاع دیتی ہے آپ کو کہ بھائی سخت گرم ہے، اس کو منہ پہ نہیں۔ اور وہ جو کانٹے ہوتے، کانٹے تو آپ کو اطلاع نہیں دیتے، اب آپ نے کانٹے میں لگا، اب کرو گے زبان تو تیری جلے گی نا۔ اس لیے سلیم اللہ زندہ باد، سمجھے؟ اس لیے سلیم اللہ خان زندہ باد رحمۃ اللہ علیہ، سلیم اللہ زندہ باد۔ محمد رسول اللہ کی سنت بھی عام وہی ہے کہ انگلیوں سے آدمی کھائے، سمجھے؟ انگلیاں اطلاع دیتی ہے، آرڈر دیتی ہیں، باقی یہ کانٹے مانٹے چمچ ممچ جو ہے نا، تو یہ اللہ کو والا آرڈر نہیں دیتے، تو اس لیے یہ چمچ اکثر چمچے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ چلیے گا جی مودی صاحب، یہ ہو گیا ان نبی یحتز من کتف شاة فدعی الی الصلاۃ، فوراً نماز کی طرف آپ کو بولے، فعل کا سکینہ، آپ نے چھری پھینک دی، فصلی، نماز پڑھی، ولم یتوضا۔ باب من مزمز من السویق ولم یتوضا، معنی من مزمز، یہ وضوء لغوی ہے، وضوء لغوی کرتا ہے، معنی کلی کر لیتا ہے۔ مزمز آپ کو بتائیں ادارۃ الماء فی الفم، پانی منہ کے اندر گھما دے۔ ولم یتوضا وضوءا اصطلاحیا، وضوء اصطلاحی نہیں کہ جس کو کہتے ہیں چار اندام، پٹھان لوگ بلوچ لوگ سب کہتے ہیں چار اندام۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارث ان سويد بن نعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خیبر کے سال میں حضرت کے ساتھ نکلے، حتى اذا كانوا بصحبہ وهي ادنى خیبر، مقام صحابہ میں پہنچے۔ صحابہ کیا ہیں؟ وہی ادنا خیبر، خیبر کے نشیبی علاقے ہیں، اور اسفل الخیبر دوسرا ادنا دنوب سے، جس کا معنی خیبر سے قریب۔ فصلی دونوں ترجمے، فصلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی، ثم ذهب الى ازواجه، آپ نے
نے ستو منگا دیے. فلم یعط شیء آخر الا بالسوی کے اور کچھ آپ کے پاس نہیں لایا گیا مگر ستو لایا گیا. فامر بتسریته به سے پہلے مضاف محذوف فامر بتسریته یا فامر ببله کہ اس کو پانی کے ساتھ بھگویا جائے اور پانی ملایا جائے. فسری پانی کے ساتھ اس کو بھگویا گیا ملایا گیا. فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا. واکلنا ہم نے بھی کھایا. ثم قام الى مغرب مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. فمزمز ومزمزنا ثم صلى ولم يتوضا تو فمزمز ومزمزنا یہ ترجمۃ الباب ہے. وضو لغوی کیا وضو اصطلاحی نہیں کیا. وبه قال حدثنا اسمه قال اخبرنا ابن قال اخبرنا عمرو بن بكير عن كريب عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے یہ ہے کہ تناول فرمایا شانے کا گوشت. ثم صلى ولم يتوضا. باب هل يمزمز من اللبن من دودھ پی کر کے کیا مزمزہ کلی ضروری ہے؟ جی کوئی ضروری نہیں ہے لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ کلی تو آدمی کرے. کیوں؟ ایک تو مسئلہ یہ کہ دودھ کی ملائی آدمی کے منہ میں جاتا ہے اس میں لزوجت وغیرہ پھر منہ چباتے رہو یا رہے گا اس طریقہ پر آپ کلی نہیں کریں گے تو پھر منہ سے بدبو بعد میں جا کر کے پیدا ہوتی ہے. اس لیے کلی کرنا بہتر ہے. دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ کوئی ملائی اگر آپ کے منہ میں رہ گئی جس کی مقدار وہ اللہ کا بھلا کرے اس سے یعنی چنے سے زائد ہے. اب نماز کے دوران اگر آپ اس کو نگل جائیں گے تو پھر نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی. اس لیے پہلے ہی سے آپ کلی کریں منہ صاف کریں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ مسئلہ اللہ کا منہ کی بدبو کی نوبت آ جائے نہ فساد صلاۃ کی فساد صلاۃ یہ بھی نہیں ہوگا. باب هل يمزمز من اللبن وبه قال حدثنا ابن بكير وقتيبة قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا دودھ نوش فرمایا آپ نے. فمزمز پھر آپ نے یہ کہ کلی کی. وقال ان له دسما فرمایا اس کی چپکاہٹ ہے اور چکناہٹ ہے اللہ کا بھلا کرے چپک جاتا ہے. تابع یونس و صالح بن کیسان عن الزہری حضرت عقیل کی مطابقت نقل کر دی چونکہ حضرت عقیل اللہ کو تدریس بھی کرتا ہے تو اس کے مطابقت. باب الوضوء من النوم وباب من لم ير من النعاسة والنعاستين او الخفقة وضوءا. باب الوضوء من النوم نعاس اور سنا اور اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے نوم. فرق آپ کو میں بتا چکا ہوں. مذاہب 7-8 مذہب بھی آپ کو بتائے ترمذی میں بھی بتائے. باب الوضوء من النوم مانے نوم کثیر ہو اور جس میں خراٹے آ جائیں یا علی ہیئت الصلاۃ نہ ہو تو پھر یہ کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. وباب من لم یر النعسة والنعستین ایک اونگ سے اور 2 اونگ سے. اب الخفقۃ وضوء خفق بھی وہی اونگ ہے لیکن خفق میں صرف سر پہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے سر کو کچھ جھونکیں آ جاتی ہے اور اس میں ناسا اور اس ناسا اور سینہ کے اندر آنکھیں بھی تھوڑی سی بند ہو جاتی ہے کھل جاتی ہیں. ایک ہی چیز ہے مولانا. بہرحال نوم قلیل اور نوم خفیف ناقض وضو نہیں ہے. باقی پوری تفصیل مذاہب کی تفصیل ترمذی میں آپ کو بتا چکا ہوں. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام. ہمارے حنفیہ کا مذہب پہلے یہی تھا شافعیہ کا بھی یہی ہے کہ النوم علی ہیئت الصلاۃ ہیئت صلاۃ میں اور اس کی 4 صورتیں میں اللہ کا بھلا کریے کہ ہیئت صلاۃ رکوع ہے سجدہ ہے قاعدہ ہے اور قیام کی حالت میں سو جائے یہ ناقض وضو نہیں ہے چاہے فی اثناء الصلاۃ ہو یا خارج الصلاۃ ہو. خیال کر لینا ذرا. النوم فی ہیئت الصلاۃ فی اثناء الصلاۃ یا خارج الصلاۃ یہ ناقض وضو نہیں ہے حنفیہ کے ہیں اور شافعی. باقی وہ 4 صورتیں حنفیہ کے ہیں تورک استلقاء استجاء اور اللہ کا بھلا کی استناد. انه اذا استند الى شيء بحيث لو ازيل ذلك الشيء لسقط عنه یہ 4 سب آپ کو بتا چکا ہوں. روایتیں بھی میں نے آپ کو بتا دی. یہ 4 صورتیں یہ ناقض وضو ہے. حیات صلاۃ میں آدمی کا سونا یہ ناقض وضو نہیں ہے. لیکن اب ہمارے اکابرین کہتے ہیں اس زمانے میں گلاب جامن چپس چمچم دہی بڑے پیپسی 7 اپ آلو سمجھ رہی میاں کی نہیں ہے اور بولو بریانی یہ کھانے والے لوگ ان کے مفاصل اور ان کے اعضاء بہت کمزور ہوتے ہیں. اس لیے اب یہ ہے کہ خراٹے بھی لے رہا ہے اور سو رہا ہے اگرچہ ہیئت صلاۃ پہ. آپ کیا کریں گے ہیئت صلاۃ پہ؟ مولوی منظور اس طرح سوتا ہے ظالم یہاں بیٹھے بیٹھے بھی سوتا ہے اس کو ہلنے کی ضرورت بھی نہیں. سفر کے دوران اللہ آپ کا بھلا کرے کوئٹہ سے سفر کر کے لوگ کہتے ہیں کوئٹہ سے جیسے میری گاڑی یہاں فجر کو پہنچی ہے فجر کے بعد 7 بجے سیدھا میں کلاس میں آیا ہوں کئی دفعہ سمجھے. جامع فاروقیہ میں سکھر سے 2-3 مرتبہ مجھے معلوم ہے جلسہ کر کے عشاء کے بعد میرا بیان ہوا وہاں سے گاڑی میں ٹوڈی پکڑ لی اور سیدھا کلاس میں گیا.
بخدا یہ کئی دفعہ ہوا، رحیم یار خان سے ہوا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوتا موتا نہیں ہے، بابا ہم سوتے ہیں، گاڑی میں سوتا ہوں، مزے سے سوتا ہوں۔ تم گاڑی کی بات کرتا ہے، سبق میں یہاں یہ مدرسے کو 10 سال ہو گئے، اس میں 2-3 مرتبہ میں سبق میں بھی سویا ہوں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں آپ کے سال میں ابھی اس سال نہیں سویا ہوں، سمجھے؟ لیکن ابتدا میں یہاں 2-3 مرتبہ میں سو گیا، لیکن کسی طالب علم نے نہیں بتایا کہ جی سبق میں آپ سو گئے۔ 1-2 دفعہ تھوڑا سا موضوع بھی مجھ سے نکل گیا، لیکن پھر یہ کہ جیسے میری آنکھ کھلی تو مجھے یاد بھی پڑ گیا، لڑکے ہنستے رہے، میں سو گیا، سمجھے؟ اور پھر یہ کہ جیسے آنکھ کھل گئی تو مجھے پتہ بھی چل گیا کہ کہاں موضوع میں نے چھوڑا تھا اور کون سی موضوع میرے زبان پر یہ کہ کون سی باتیں آ گئی۔ یہ تو ہوتا رہا مزے سے، لیکن اب اس زمانے میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ آج کل اس طرح نہیں، ہمارے اکابری مولانا محمد یا کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ دیگر حضرات بھی فرماتے ہیں اس زمانے میں احتیاط کرنا چاہیے، اب وہ قوا نہیں ہے۔ اب مسئلہ وہی حضرت علی کا قول ہے، انما وقاح الصحیح العینان، آنکھیں جو ہے نا وہ سرین کی ڈوری ہے، آنکھیں بند ہو گئی ڈوری کھل جائے گی اور وہ جتنے اسٹاک شدہ ہوا ہے وہ نکل جائے گی۔ آنکھیں جب بند ہو جائیں گی تو ڈوری کھل جائے گی، اسٹاک شدہ جو مواد ہے، ہوا ہے، وہ نکل جائے گی۔ اور آنکھیں اگر کھلی ہے تو وہ بند ہے۔ خلاصہ یہ نکلا ان کا کھلنا اور ان کا بندنا دونوں جمع نہیں ہوتے کہ دونوں کھلیں دونوں کھلے دونوں بند ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ سمجھ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، جب یہ کھلے تو وہ بند ہے اور جب یہ بند ہوتے تو وہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ بس اس طریقے پر ان دونوں کو ضد بنایا ایک دوسرے کی۔ اے مولانا خیال کر لینا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن نبينا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم، جب تم میں سے کسی کو اونگا جب وہ یصلی نماز پڑھ رہا ہے، فلیرقد، نفل پڑھ رہا ہے تو فلیرقد، سو جائے، حتی یذهب عنه النوم، یہاں تک کہ یہ کہ نیند اس سے یہ کہ چلی جائے۔ اس حالت میں یہ کہ جہاں پر جھونکے لگ رہے ہیں نماز نہ پڑھا کرو۔ فإن أحدكم إذا صلى، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس حال میں کہ وہ نہ سن اس کو نیند اور اونگ آ رہی ہے، لا يدري، اس کو معلوم نہیں ہوگا، لعله يستغفر، وہ استغفار کرنا چاہے گا، فیسب نفسہ، اپنے آپ کو برا بھلا کہے گا یا اپنے خلاف بد دعا کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی، آپ نے پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تلوار نکال کر کے محمد کی گردن اڑا دے۔ یہ کون سا اچھا آپ نے کام کیا؟ اس لیے ہوش ضروری ہے مولی صاحب، سمجھے؟ صلی یا سلو، تھوڑا سا اپنے سین کے ساتھ پڑھا صلی، تو آپ نے کہاں آپ نے اپنے آپ کو ٹکرایا کہ اللہ محمد پر تلوار نہیں ہم سے نکالو۔ اور استغفر اللہ کے وجہ میں استغفر اللہ، میں اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری بنیاد کو ختم کرے، اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری مٹی ہی بنیادی اصل سے ختم کر دے، یہی تو اپنے آپ کو بد دعا کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہوتا رہتا، اس میں ہوش ہو۔ لعله يستغفر فيسب نفسه وبه قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جمن بن خلافة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس الصلاة، ان في الصلاة، نماز کے دوران اونگا جائے، فلینم، سو جائے، حتی یعلم ما یقرأ، یہاں تک کہ اس کو علم ہو جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ باب الوضو من غیر حدث، مانا حدث لائق نہیں ہوا پھر بھی وضو بنانا، مطلب یہ ہے کہ طہارت علی طہارت، وضو علی الوضو ثواب ہے۔ لیکن فقہاء لکھتے ہیں کہ پہلے والے وضو سے آپ نے کوئی عمل کیا ہو، نماز کوئی پڑھی ہو، تلاوت کی ہو، تو پھر اس کے بعد، ورنہ یہ کہ اس طریقے پر پانی خرچ نہ کرو۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عمرو بن عامر قال سمعت انسا، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة، حضرت ہر نماز کے وقت وضو بناتے تھے۔ قلت كيف كنتم تصنعون، حضرت بتاتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حضرت عمرو بن عامر حضرت انس سے ہم نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے تھے؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث، ہمارے لیے ایک وضو کافی ہوتا تھا جب تک یہ کہ بے وضو نہ ہو۔ وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني ابن سعيد قال اخبرني بشير
بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بصحبہ مقام صحبہ میں پہنچے صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر حضرت نے عصر کی نماز پڑھا دی فلما صلی دعا بالاطعمۃ اطعمہ مطعومات کے معنی میں کھانے والی چیزیں منگا دی فلم یؤت شیء الا بالسبیک اور کچھ نہیں لایا گیا مگر ستو فاکلنا وشربنا ثم قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى المغرب مغرب کو آپ کھڑے ہو گئے فمزمز ثم صلی لنا المغرب ولم يتوضا آپ نے وضو نہیں بنایا جب تک حدث لائق نہ ہو تو باب الوضو من غیر حدث سے سمجھے حدث لائق نہ ہو تو بنا دے اچھی بات ہے نہ ہو تو وضو لازم نہیں ہے چلیے گا چھٹی کرو مولانا